بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ ابو وحید سٹوریز آفیشل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حادثوں سے بھری زندگی میں پھر ایک خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ کہانی ہے زارا کی۔ زارا اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب آنکھ کھلی تو دیکھا کاشف بستر پر نہیں تھا۔ زارا تنگ آتی جا رہی تھی۔ کاشف اکثر زارا کے سونے کے بعد اپنے بستر پر نہیں ہوتا تھا۔ دونوں کی شادی کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ زارا اٹھی اور سیدھا اوپر کے پورشن میں چلی۔ اوپر بس ایک روم تھا۔ کاشف جب بھی رات کو اٹھتا وہ اسی اوپر والے روم میں جا کر لیٹ جاتا جو اصل میں سٹور روم تھا۔ زارا آج غصے میں اوپر گئی تھی۔ کاشف اسی سٹور روم میں لیٹا ہوا تھا۔ زارا غصے سے بولی، کاشف یہ کیا روز روز کا تماشا لگا رکھا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے اس سٹور روم میں جو اپنا بستر چھوڑ کر یہاں آ کر لیٹ جاتے ہو؟ زارا بولتی جا رہی تھی مگر کاشف پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس زارا کو دیکھ رہا تھا۔ زارا بولتے بولتے غصے سے روم سے باہر آ گئی۔ وہ نیچے اپنے روم میں آ کر لیٹ گئی۔ فجر کی اذان پر کاشف بھی نیچے آ کر لیٹ گیا۔ زارا تب تک مسلسل جاگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دن نکل آیا۔ زارا نے اٹھ کر اپنے کپڑے بریف کیس میں ڈالنے شروع کر دیے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کاشف زارا کی طرف دیکھ کر بول پڑا۔ زارا نے کپڑے بریف کیس میں رکھتے ہوئے کہا، اب ہمارا اکٹھے گزارا نہیں ہے۔ مگر کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کاشف نے بے چین ہو کر سوالیہ نظروں سے زارا سے پوچھا۔ اب تم یا سٹور روم والے کمرے میں جانا بند کرو گے یا مجھے چھوڑو گے، فیصلہ تمہارا ہے۔ زارا مضبوط ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر گئی۔ بس ایک سٹور روم میں جانے کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ زارا نے کہا، تم عورت کے اکیلے پن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اب کی بار وہ بلک کر رو پڑی۔ کاشف ایک دم اٹھا اور زارا کو گلے لگا لیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ سٹور روم میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ زارا کا مرجھایا ہوا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد کاشف بریک فاسٹ کر کے آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ زارا اکیلی گھر میں روٹین کے کاموں میں لگ گئی۔ گھر کی صاف ستھرائی کے بعد زارا نے اپنا موبائل فون پکڑا اور کسی سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اسے ایک واٹس ایپ پر میسج آیا۔ ایک ان نون نمبر تھا۔ میسج آن کر کے دیکھا، چینج یور لائف لکھا ہوا تھا اور ساتھ ایک لنک پر کلک کرنے کا کہا گیا تھا۔ پہلے وہ کچھ دیر سوچتی رہی کہ یہ نمبر آخر کس کا ہے۔ پھر کچھ لمحوں بعد ہی اس نے اس لنک پر کلک کر دیا۔ کلک کرتے ہی ایک ویڈیو چل پڑی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر زارا کا دل سینے سے باہر آنے کو کر رہا تھا۔ زارا کو ویڈیو میں وہ سوئی ہوئی دکھائی گئی اور پھر وہ سارا منظر دکھایا گیا جب وہ اوپر سٹور روم میں جا کر غصے سے بول رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ چل کر وہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ وہ ویڈیو میں سٹور روم کے دروازے پہ کھڑی بولتی ہوئی کاشف کو دیکھ رہی تھی، مگر ویڈیو میں کاشف کے ساتھ ایک بہت بدصورت ڈائن لیٹی ہوئی تھی جو زارا کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سفید اور لباس بھی سفید تھا۔ اور پھر ویڈیو خود ہی بند ہو گئی۔ ویڈیو کے بند ہوتے ہی زارا کو ایک اور اسی نمبر سے میسج آیا جس پہ خالی بلڈ کا ورڈ لکھا ہوا تھا۔ زارا کا خوف سے برا حال تھا۔ اس نے کاشف کو فون ملایا۔ کاشف کے فون اٹھاتے ہی زارا نے روتے ہوئے کاشف کو فوراً گھر آنے کا کہا۔ کاشف زارا کی آواز سن کر گھبرا گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہی گھر آ چکا تھا۔ زارا نے وہ ویڈیو دوبارہ پلے کرنے کی کوشش کی مگر وہ ویڈیو دوبارہ پلے نہ ہوئی۔ زارا نے روتے ہوئے کاشف کو ساری بات بتائی۔ کاشف زارا کی بات سن کر
تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ دونوں فوراً ایک آستانے پر گئے اور پیر صاحب کو جا کر بتایا۔ پیر صاحب خود چل کر گھر آئے اور سٹور روم میں جا کر پڑھائی شروع کی۔ پہلی بار کاشف اور زارا نے وہاں آوازیں سنی۔ کافی دیر کے بعد پیر صاحب نے وہاں سے باہر آنے کا کہا اور اس کمرے کو لاک کر دیا گیا۔ پیر صاحب نے کہا دوبارہ اس کمرے کو کبھی نہ کھولنا، اور ایک تعویذ کاشف کو گلے میں ڈالنے کے لیے دیا۔ دونوں نے سٹور روم جانا بالکل بند کر دیا تھا، مگر ڈر ان پہ اب سوار ہو چکا تھا۔ رات کو مسلسل رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ کاشف اور زارا نے اس گھر کو بدلنے کا سوچا اور اس گھر کو بند کر کے ایک کرائے کے گھر میں چلے گئے۔ زندگی پہلے کی طرح نارمل ہو چکی تھی۔ زارا کے گھر ننھا مہمان بھی آنے والا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ آخر انتظار ختم ہوا اور ننھا مہمان آ گیا، مگر اس بچے کو دیکھ کر ڈاکٹرز بھی ڈر گئے۔ اس بچے کی آنکھیں سفید تھیں، وہ دکھنے میں ہی ڈراؤنا تھا۔ زارا کا رو رو کر برا حال تھا۔ دوبارہ پیر صاحب کے پاس جا کر انہیں ساری صورتحال بتائی گئی تو پتہ چلا یہ بچہ اسیبی اسی چڑیل کا ہے اور وہ اسے لے جائے گی، اور پھر ایک ہفتے بعد ہی وہ بچہ خود بخود مر گیا۔ زارا کو جانے کیا ہوا، اتنی طاقت اور ہمت کہاں سے آئی۔ کاشف سے اپنے گھر واپس جانے کا کہا۔ کاشف حیران تھا، وہ اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ زارا اب روز شام کے وقت اکیلی سٹور روم کے باہر جا کر قرآن پاک کی کتنی دیر تلاوت کرتی۔ اندر سے چیخنے کی آوازیں آتی، مگر وہ پڑھتی جاتی۔ اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد آوازیں آنا بالکل ختم ہو گئیں۔ وہ چڑیل اب کی بار جا چکی تھی۔ سٹور روم کا تالا کھول دیا گیا۔ اب زارا کے چہرے پر جیت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ اپنے شوہر کو واپس جیت چکی تھی۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، زارا کو اتنا طاقتور اور مضبوط کس نے بنا دیا تھا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ لائک اور سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔